اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یؤذون جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی ہے ہم ان کو، اللہ نے لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وعد اور تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب مہینہ، رسوا کن، یعنی مہین کہتے ہیں ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس میں یہاں پہ اس آیت میں اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ کافروں کا تعامل ہے جو تکلیف دینے کے معنی میں۔ تو اللہ کو تکلیف کیسے دیتے ہیں وہ مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یشرکون بہ ویعصونہ، اس کو شریک ٹھہرانا اور اس کی مخالفت کرنا، تو اس کی شان میں گستاخی کرنا، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی مخالفت کرنا، اس کی شان میں گستاخی کرنا، جس طرح سے یہودی کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، کہ معاذ اللہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بند ہے، پیرالائز ہے، اور عیسائیوں کا یہ کہنا المسیح ابن اللہ، اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک، یہ ہے اللہ کو تکلیف دینا۔ اور اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ تکلیف دہ بات سن کے صبر کرنے والا کوئی نہیں، سب سے زیادہ اللہ صبر کرتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے صبور، اور اس کا معنی ہے الذی لا یؤاجر العصاة بالانتقام، کہ جو نافرمانوں سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، تو بہت صبر والا ہے اللہ۔ تو اللہ سے زیادہ ما احد اصبر علی اذى، اللہ سے زیادہ تکلیف پر کوئی صبر نہیں کرنے والا، سامعہ من اللہ، جس کو وہ سنتا ہے اللہ سے زیادہ، یعنی اللہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے جو صبر کرنے والا ہو تکلیف پر۔ تو یہ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو عافیت بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ اب کافر اللہ، جیسے انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مسیح عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اب یہودی اور عیسائیوں کا یہ کہنا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دے رہا ہے اور عافیت بھی دی ہوئی ہے، یعنی عافیت سے مراد صحت تندرستی بھی ہے۔ تو اللہ سے زیادہ کوئی بھی صبر والا نہیں۔ تو یہ ہے اللہ کو تکلیف دینا، کہ اللہ کے لیے اولاد بنا لینا، اللہ کا شریک بنا لینا، اللہ کی شان گھٹانا، اس کی شان میں گستاخی کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے زمانے کو گالی دے کے، وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، اور میں ہی دن رات کو بدلتا ہوں۔ تو ابن آدم جب زمانے کو گالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کو تکلیف ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ کو تکلیف دینا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو تکلیف ملتی ہے، یہ بھی اللہ کو تکلیف دینا ہی ہے۔ ایمان والوں کو تکلیف دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، رسول اللہ سے اللہ محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، تو رسول اللہ کو تکلیف دینا، ایمان والوں کو تکلیف دینا، یہ بھی اللہ کو تکلیف دینا ہی ہے۔
اسی طرح ورسولہ، اور اس کے رسول کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے مراد بھی کسی طرح کی تکلیف ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے یا ذہنی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو جٹلانا، آپ کی مخالفت کرنا، آپ 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 کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے، آپ کو کرٹیسائز کرنا، یعنی آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو کہہ دینا جی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ساری تکالیف آپ کو دی گئی. آپ کو شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا. آپ سجدے میں تھے تو ایک سلا جزور، ایک اونٹنی کی اووری لا کے آپ کے سر کے اوپر، آپ کے اوپر رکھی گئی. چادر سے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی. اہل طائف نے جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، انہوں نے زبان سے بھی انکار کیا، رویوں سے بھی تکلیف دی، اور پھر انہوں نے پتھر بھی مارے. اسی طرح سے آپ کو آپ کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا، یعنی شیب ابی طالب میں جو آپ کو محصور کیا گیا. یہ ساری وہ ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، رسول اللہ کو جو تکالیف دی گئی. تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، یعنی جیسے منافقین کا یہ کہنا کہ لا یخرجن العز منها العزل، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ ذلیل کہا گیا. تو کہنے والے ذلیل تھے، کہنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت کر رہے ہیں اس آیت میں. تو کوئی بھی آپ تکلیف دیکھیں، میں نے کہا ذہنی ہو، جسمانی ہو، ہر طرح کا ٹارچر کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ یاد رکھیں کہ جسمانی تکلیف سے ذہنی تکلیف زیادہ کارگر ہوتی ہے اور زیادہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے. آپ سے جب پوچھا تھا نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی آیا، حالانکہ احد والے دن آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا خود جو لوہے کی کیپ تھی اس کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں دھنس گئیں، بڑا شدید دن تھا. لیکن آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس سے بھی زیادہ دن وہ ہے جب تیری قوم نے میری بات نہیں سنی تھی اور مجھے نکال دیا تھا. یعنی آپ کا اشارہ طائف کی طرف تھا. جب آپ طائف گئے تھے بڑی امید لے کے گئے تھے، کیونکہ سرداران قریش جو مکہ میں موجود تھے انہوں نے تو آپ کا مسلسل انکار کیا اور بائیکاٹ کیا اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے. تو آپ کے دل میں ایک امید کی کرن تھی کہ شاید طائف والے مان لیں، پر طائف والوں نے اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا. تو یہ ساری تکالیف آپ کو دی گئی. پیچھے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ اس چیز کو جوڑ سکتے ہیں، منسلک کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ہمارے لیے تکالیف صحیح ہیں اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پھر صلوات بھیجتا ہے، ہمیں بھی حکم دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید پیرالل چیزوں کو لے کے چلتا ہے، شریعت کا بھی یہی مزاج ہے. تو پچھلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا ایمان والوں کا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ وہ نبی پر صلاۃ والسلام بھیجیں گے، اور کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو نبی کو تکالیف بھی دیں گے. تو جو تکالیف دیں گے ان پر پھر کیا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. لعنہم اللہ، لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے، ابعدہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا ہے اپنی رحمت سے. تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے دوری. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری مراد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لعنت کو بھی سمجھ لیں، پہلے بھی شاید اس پہ بات ہو چکی ہو. لعنت کا مطلب چونکہ رحمت سے دور ہونا ہے نا، یہ اللہ کی رحمت سے دور کرنا، تو اس لیے ہمیں کسی پر لعنت کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے. زندہ لوگوں پر لعنت بالکل بھی نہیں کی جا سکتی، ایون کافر کو بھی نامینیٹ کر کے نہیں کی جا سکتی. ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لے، اللہ کی رحمت میں آ جائے. ہاں وہ کافر جس کا یہ کنفرمیشن ہے آپ کے پاس کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، تو اس پر لعنت کی جا سکتی ہے، کیونکہ اب وہ محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے، کفر کی حالت میں وہ مر چکا ہے. تو جس کے بارے میں آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ کنفرم کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، تو اس پر لعنت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. صحیح بخاری میں ایک واقعہ بھی موجود ہے، حالانکہ کبیرہ گناہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لعنت کی ہے،
کہ شراب پینے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ لیکن ایک شخص پی کے آ گیا، آپ نے اس کو کوڑے لگائے، وہ پھر پی کے آیا، پھر کوڑے لگوائے، تو اس طرح جب تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے پھر اس کو حد لگائی شراب کی، تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہہ دیا اللہم لعنہ، اے اللہ اس پر لعنت کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، آپ نے فرمایا لا تلعنہ، اس پر لعنت نہ کرو، میں تو یہی جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ جب گناہ کی سزا ملتی ہے نا تو وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے دنیا میں، اگر جو حدود اللہ نے متعین کی ہیں وہ حد لگ جاتی ہے تو وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی سزا دنیا میں مل گئی، اب چونکہ اس کو سزا بھی مل رہی تھی۔ لیکن دوسری حدیث میں آپ یہ دیکھیں کہ شراب پینے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، لیکن کسی کو نومینیٹ کر کے نام لے کے کہنا کہ اس پر لعنت ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، تو لیکن یہ کہنا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو کیونکہ تم شراب پیتے ہو، اس طرح سے ہو سکتا ہے وہ بعد میں اللہ کی رحمت میں آ جائے اور اس کا وہ گناہ ختم ہو جائے اور انجام کے اعتبار سے وہ لعنت کرنے والے سے زیادہ بہتر ہو جائے، یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ تو اس لیے یہ لعنت ان کے لیے ہے جو کافر ہیں اور کفر پر مرتے ہیں، یا پھر جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے تو ان پر کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو یہ آپ ذرا آگے آپ کا فائنل ٹرم بھی آنا ہے، تو ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ اللہ کو تکلیف دینے کی کیا کیا صورتیں ہیں، وہ ہم نے پیچھے بات پوری کر لی ہے۔ رسول اللہ کو تکلیف دینے کی مختلف چیزیں بتائیں، تو یہ بھی آپ نے پھر ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھے۔ تو چونکہ دنیا میں وہ اللہ رب العزت کو معاذ اللہ اس کی حرمت کو پامال کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنے تئیں باتیں کر کے اور اپنے مختلف برے کرداروں سے ذلیل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو تو دردناک عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب میں نے تیار کیا ہوا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبو بغیر کسی گناہ کے جو انہوں نے کمایا، بے شک وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر اس گناہ کے جو انہوں نے کمایا، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، فقد احتملوا تو یقیناً انہوں نے بوجھ اٹھایا، بہتانا بڑے بہتان کا، و اسما مبینا اور واضح گناہ کا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر اس کے کہ بغیر کسی گناہ کے جو انہوں نے کمایا ہو، تو یقیناً انہوں نے بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ پچھلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والوں پر لعنت کی گئی تھی، اور یہاں جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا کہ اب دیکھیں یہاں پہ بغیر مکتسب کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا گناہ ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو گناہ انہوں نے کیا نہیں ہے، بہتان لگا دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسے کاموں کی طرف ان کو منسوب کر دینا جو انہوں نے نہیں کیے، یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں بھی اس کی سزا 80 کوڑے ہے، اور یہ قرآن مجید کا یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ آخرہ میں بھی اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اچھا، بہتان اور غیبت میں تھوڑا فرق سمجھ لیں۔ غیبت بھی اگرچہ یہ مومن مردوں اور عورتوں کو اس سے تکلیف دی جاتی ہے کیونکہ ان کی عزت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی سب سے بڑی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ اٹھایا جائے، ان من ارب الربا، تو سود میں سے بہت بڑا سود کیا ہے کہ الاستطالہ فی عرض المسلم بغیر حق، بغیر حق کے کسی مسلمان کی عزت پر کیچڑ اچھالا جائے، تو غیبت
کے ساتھ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، بہتان میں بھی یہی ہوتا ہے. تو فرق صرف اتنا ہے کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ وہ چیز اگر بھائی میں موجود ہو تو پھر، یعنی جو بات کہنے والا کہہ رہا ہے، جو گناہ اس کا بیان کر رہا ہے یا اس کا کوئی عیب بیان کر رہا ہے، تو وہ اگر عیب اس کے اندر موجود ہو تو پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، کہ جو چیز اس کے اندر ہے وہ بیان کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر تم وہ بیان کر رہے ہو کہ جو اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا، تہمت لگا دی. تو غیبت کر کے، تہمت لگا کے، یہ بھی مسلمانوں کو تکلیف دینا ہی ہے. تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. یعنی یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. ہمارے ہاں زنا کو بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن غیبت کے حوالے سے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. بہتان تراشیاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے اسلام پر بیعت لیتے تو ساتھ ہی کہتے کہ شرک نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، قتل نہیں کرے گا، اور بہتان بھی نہیں باندھے گا. تو یہ آپ شرائط رکھتے تھے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ایمان والوں میں سب سے اوپر، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ اگر ہم جن ہستیوں کو رکھیں تو وہ ہستیاں صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو اللہ کو تکلیف دینا، رسول اللہ کو تکلیف دینا، صحابہ کرام کو تکلیف دینا، پھر عام مسلمانوں کی جماعت کو تکلیف دینا، یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی مذمت کر رہے ہیں. تو صحابہ کو بہت زیادہ ان کے اوپر بھی زبان درازی کی جاتی ہے، اور ان کے عیوب اور نقائص کو من گڑت طریقے سے اور غلط رنگ دے کے اور وضاع اور کذاب راویوں کی روایات کو پیش کر کے صحابہ کی تنقید کی جاتی ہے. اور لوگوں نے باقاعدہ اس کو ایک وہ بنا لیا ہے، کام دھندا بنا لیا ہے، اور وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں. خاص طور پہ کافر تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں سے بھی وہ جو رافضی شیعہ ہیں، ان کا یہ کام ہے، وہ تو باقاعدہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر تنقید اور ان کی تنقیس بیان کرنا. کہتے ہیں جو جتنی زیادہ ان پہ تنقید کرتا ہے اتنا اس کا ایمان زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے مذہب بنا لیا، اپنا طور طریقہ بنا لیا، اور اس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کو تکلیف. پچھلے دنوں ایک آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، یہ قربانی کے دنوں میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ جی ذبیحہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ کسی وہابی، اس نے وہابی کا نام وہاں پہ لیا، ظاہر اہل الحدیث پہ بات کر رہا تھا وہ، کہ اس کا جو ذبیحہ ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ ذبح ہی اس نے کیا ہے، تو اگر اس نے ذبح کیا ہے جانور تو وہ پھر حلال نہیں ہے، وہ حرام ہو گیا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہو گیا. اور اگر کسی نے خریدا اس نے تھا، جانور اس کا ہے، لیکن ذبح کوئی اور کر رہا ہے، تو پھر وہ مکروہ ہو گیا، پھر اس کو کھایا تو جا سکتا ہے لیکن نہ کھانا بہتر ہے. اب یہ ایمان والوں کو تکلیف دینے والی بات. ایمان والے وہ جو اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں، جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا کہ ان کا ذبیحہ ہی حلال نہیں ہے، تو یہ ایمان والوں کو تکلیف دینے کی بات ہے. تو بہرحال اس سے پہلے بھی صحابہ کرام کو جنہوں نے معاف نہیں کیا، تو ان سے کوئی بھی امید کی جا سکتی ہے، وہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی پچھلی کلاس میں آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کے دلوں پہ جھانکا تو سب سے بہترین جو دل پائے ان کو انبیاء بنا دیا، اور اس کے بعد جو سب سے بہترین دل تھے ان کو انبیاء کے ساتھی بنا دیا، صحابہ کرام بنا دیا. تو لوگ بات کرتے ہیں، ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ منع بھی کیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کی تنقید نہ کرو، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، ان کو غرض نہ بناؤ، ٹارگٹ نہ بناؤ. باقاعدہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان کو ٹارگٹ نہ بناؤ، ان کے اوپر بات نہ کرو اس طرح کی. اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی فائنل ڈیسیجن جو قرآن مجید کا ہے، ان کی کوئی اگر کمیاں کوتاہیاں بشری لغزشیں تھیں بھی
تو قرآن نے فائنل ڈیسیجن ان کے بارے میں دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو اور پھر تمہیں یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور تم سے کسی کے عمل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تو تم نے کیوں پروفیشن بنا لیا یہ، تم نے کیوں مذہب بنا لیا یہ، اور تم نے اپنے ویورشپ بڑھانے کے لیے، اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ مومنین کو تکلیف دیتے ہو۔ یہ ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات۔ تو اکثر چیزیں وہ بیان کی جاتی ہیں جو صحابہ کے اوپر تہمت ہے، بہتان ہے، یہ اس دور میں بھی کرتے رہے۔ آپ دیکھ لیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا، تہمت لگائی گئی، تو آج کے دور میں بھی صحابہ کرام کو معاف نہیں کیا جاتا، اس دور میں نہیں کیا گیا، اس دور میں بھی نہیں کیا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات سمجھائی، اور بعض علماء کہتے ہیں اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، مسلمان کو بندہ تکلیف نہیں دے سکتا، اور کسی شرعی وجہ سے تو دی جا سکتی ہے، مطلب کسی پہ حد لگنی ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، یا کسی گناہ کی سزا ہے وہ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ تکلیف دینے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مطلب یہاں تک حدیث میں منع کیا گیا ہے منگنی پر منگنی۔ اب آپ دیکھیں کہ سوشل ایشو ہے یہ، کہ ایک شخص کی بات چل رہی ہے کسی کے ہاں، تو ابھی تک اس میں کوئی فائنل ڈیسیجن انہوں نے نہیں لیا کہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو کسی اور کی طرف سے بھی پیغام آ جاتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بات چل رہی ہے، اس وقت پیغام آنا، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح بے پر بے، آپ دیکھیں یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹس میں، ہم جب بازاروں میں جائیں تو ایک بات کسی ایک ہی طرح کی چیزیں زیادہ لوگ بیچ رہے ہوں، تو کسی سے آپ لے رہے ہوں تو دور سے آواز لگا کے اس کے ریٹ کو ڈاؤن کرے گا اور چیزیں کرے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف دے، اس کو ذہنی طور پہ تکلیف دے، جسمانی طور پہ تکلیف دے، بلکہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ میں شرط لگا دی اسلام کی اللہ کے رسول نے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تکلیف دینے میں آ جاتی ہیں، تو جو یہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا بہتان اٹھاتا ہے اور بہت بڑا گناہ اٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کا پھر اس کو بدلہ ملے گا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہیے، لازواجک اپنی بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین وہ لٹکا لیا کریں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، اپنی بڑی چادر میں سے، یدنین علیہن یعنی اپنے چہروں اور اپنے سر، اپنے چہرے اور اپنے سینوں پر لٹکا لیں۔ جلابیبہن وہ چادر جو بڑی ہوتی ہے جس سے پورا جسم انسان ڈھانپ لیتا ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ذالک ادنی یہ زیادہ قریب ہے، ان یعرفن یہ کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، بے حد رحم والا ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ لائق ہے، زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ کو تکلیف دینا، رسول اللہ کو تکلیف دینا، مومن مردوں کو تکلیف دینا اور مومنہ عورتوں کو تکلیف دینے والوں پر لعنت اور ان کو عذاب، ان کے ساتھ عذاب کے حوالے سے بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس آیت میں ایمان والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے
وہ رستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس رستے کو اختیار کرنے سے ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. فلا یؤذین ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین. اب دیکھیں یہ وہی لفظ ہے نا، یؤذونا پیچھے جو استعمال ہوا، تو وہیں سے فلا یؤذین. تو یہ وہ چیز کیا ہے؟ وہ پردہ ہے، وہ حجاب ہے. اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لینا ہے. اس پہ ہم تفصیلاً انشاءاللہ بات کرتے ہیں ابھی. اس سے پہلے اب یہ دیکھیں کہ بیویوں کو کہیے تو آپ کی بیویاں معروف ہیں، وہ بناتی کو، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہیں تو آپ کی بیٹیاں بھی معروف ہیں. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ صرف ایک ہی بیٹی کو کاؤنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حضرت فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں تھی آپ کی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اس میں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، یعنی مومن مردوں کی جو بیویاں ہیں یا مومن مردوں کی جو بہنیں ہیں، مومن مردوں کے ساتھ جو رشتوں میں منسلک عورتیں ہیں ان سے بھی کہہ دیجیے. تو ساری امت کی عورتیں مراد ہیں، اور ازواج رسول، بنات رسول، اور مومنوں کی عورتیں. یہ اس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو کیا کریں وہ؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. تو جلباب جو ہے اس کی جمع ہے جلابیب. تو جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم ڈھانپ لیا جائے. جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ الرداء والملحفہ التي تستر بدن المرأة وزینتها، کہ وہ لحاف ٹائپ یا وہ بڑی چادر جو عورت کے پورے جسم کو ڈھانپتی ہے اور اس کی زینت کو چھپاتی ہے. اب اس میں سے بعض اپنے اوپر لٹکا لیا کرے. ٹھیک ہے، تو من یہاں پہ تبعیضیہ ہے، یعنی اس چادر کا بعض حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا جائے. اچھا، اس میں چونکہ عربوں کے ہاں اس وقت پردے کے احکامات نہیں تھے، تو ایک دوسرے کے سامنے آنا اور غیر محرم مردوں سے بات کرنا بغیر رکاوٹ کے، بغیر حجاب کے، اس وقت بڑا معروف تھا. تو یہاں پہ پھر یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اس سے مراد پردہ نہیں ہے، یعنی ویل وغیرہ نہیں ہے، اس سے مراد صرف یہ ہے کہ دل کا پردہ ہے لیکن اپنے بال کور کر لیں اور اتنا سا کافی ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور تفسیر میں ان کی بات اتھینٹک ہوتی ہے. انہوں نے یہاں پہ یعنی اس آیت کی جو تشریح کی ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب اپنے گھروں سے کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے باہر نکلیں تو وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں. ٹھیک ہے، یعنی وہاں چہروں کو ڈھانپنے کی بات انہوں نے کی ہے. من فوق رؤوسہن بالجلابیب، بڑی چادروں کے ذریعے اپنے سروں کے اوپر سے چہروں کو ڈھانپ لیں. اور وہ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً، اور ایک آنکھ کو ظاہر رکھیں. ظاہر انہوں نے چل کے جانا بھی ہے، تو ایک آنکھ کو ظاہر رکھیں، اس سے وہ دیکھیں، اور باقی اپنے چہرے کو کور کریں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی ہے. اب وہ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ افک بیان کرتی ہیں نا، تو اس میں جو انہوں نے کہا کہ وہ جو صحابی تھے صفوان بن معطل، جو لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، تو انہوں نے کہتی ہیں مجھے پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا. تو وہاں وہ بھی صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ پردے کی آیت تو پہلے سے دیکھا ہوا تھا. تو اس وقت حجاب کی آیات یعنی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی. تو پھر وہ جیسے ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ گھروں میں بھی آنا جانا تھا اور پردے کے بغیر کھلے منہ سامنے آ جاتی تھی. تو یہاں پہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا معنی ہے کہ اپنے چہروں کو کور کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو تکلیف نہ دی جائے.
اچھا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آ، یہ جو اگلی آیت آیت کا یہ جملہ ہے نا کہ یہ زیادہ لائق ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور تکلیف نہ دی جائے، تو اگر وہ چہرہ ڈھانپ لیں گی تو پہچانی کیسے جائیں گی؟ چہرے کا پردہ کریں گی تو پھر کیسے پہچانی جائیں گی؟ تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہ اس انداز میں باریکی کے ساتھ پہچانی جائیں کہ یہ فلانا بنت فلان ہے، یعنی فلاں کی بیٹی فلان ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پہچانی جائیں کہ یہ مومن عورت ہے، با حیا ہے اور بڑی شریف عورت ہے، تو کوئی جرت نہیں کرے گا اس کو تکلیف دینے کی۔ یہ ہے معنی فلا یؤذین کا، کہ اس کو تکلیف دینے کی کوئی جرت نہیں کرے گا۔ تو جی عامر بھائی، آپ ابھی کچھ کہنا چاہتے ہیں یا بعد میں ہم کر لیں؟ شیخ صاحب جسٹ اس سے ملتی جلتی بات ہے، صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے فہم صحابہ کو لینا ہے، تو صحابیات کا کیا عمل تھا؟ وہ پردہ کیسے کرتی تھی؟ جی بالکل صحیح۔ صحابیات کا عمل آ گیا نا، ان کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی، ان کا عمل بھی آ گیا، اور اللہ کی قرآن کا حکم بھی آ گیا کہ من وراء حجاب، خاص طور پہ امہات المومنین، پردے کے پیچھے سے لیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے سٹیٹمنٹ آپ کو بتائی ہے کہ وہ یہ کہتی تھی کہ میں نے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا، اور خود بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ صحابی کا قول آپ کے سامنے ہے، صحابیہ کی بات بھی ہمارے سامنے ہے، اور پھر ان کا عمل بھی ایسا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، صحابہ کا عمل پڑھنا تو وہ اس میں پڑھ لیں ابو داود میں، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، یہ جس آیت پہ ہم بات کر رہے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی یدنین علیہن من جلابیبہن، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خرج نساء الانصاری کأن علی رؤوسہن الغربان، کہ پھر عورتیں، انصار کی عورتیں ایسے نکلتی تھی کہ جیسے ان کے سروں پر سیاہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی من الاکسیا، چادریں اس طرح کی ہوتی تھی ان کی، سیاہ رنگ کی چادریں، وہ پوری ڈھانپ کے سر کور کر کے، اور سر کے آگے سے منہ پہ، چہرے پہ لٹکا کے گزرتی تھی اور چلتی تھی۔ اور پھر وہ بھی حدیث آتی ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نا کہ ہم طواف وغیرہ میں ہوتے، تو جب کوئی غیر محرم یا کوئی مرد وغیرہ نظر آتے تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتی۔ تو یہ چیز بھی ہے۔ تو بہرحال یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ بات یہ ہو رہی تھی ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ تو ایک حجاب اور پردے کے اندر ایک عورت جو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی، تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ مومنہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے تربیت اس نے لی ہے، تو پھر کوئی بھی اس کی طرف غلط نظریے سے نہیں دیکھے گا، یا دل کے اندر کوئی زومانہ مفہوم رکھ کے یا کوئی غلط امید رکھ کے اس کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کے برعکس وہ عورت جس نے سب کچھ ہی اپنا پیش کر دیا ہے، کھلے سامان کی طرح پڑی ہوئی ہے، تو اس کی طرف تو پھر لوگ رجوع کرتے ہیں۔ جیسے آپ یوں دیکھیں کہ ایک چاکلیٹ اس کو ڈانپ کے رکھا گیا ہو تو اس کی کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے مختلف مکھیوں وغیرہ سے اور چیزوں سے، اور ایک کھلی پڑی ہو تو اس کے اوپر مکھیاں بھی بیٹھیں گی، کیڑیاں بھی آئیں گی، سب کچھ۔ تو یہ مومن عورت کی شان ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل کیے ہیں، اور ان کو جب بندہ فالو کرے گا تو ظاہر ہے، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ گناہوں پر بھی پردہ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی صفات ہوتی ہیں نا، اللہ کے نام ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ جب بھی کسی آیت کے آخر میں یہ آتے ہیں تو اس کو پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ تو اگر پوری کوشش کرتے ہوئے انسان حجاب کی کوشش کرتا ہے، مسلمان عورت، لیکن پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا حکم مانے گی، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کریں گے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، لَإِن لَّمْ، یقیناً، اگر نہیں، یہ اس کا تینوں کا یہ مطلب ہے، لَإِن لَّمْ
यंतहे को भी साथ जोड़ लें, ला इल्लम यंतहे, यकीनन अगर ये बाज ना आए। कौन? अल मुनाफिकूना, मुनाफिक, वल्लजीना फी कुलूबिहिम मरजुन, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, मरज है, वल मुरजिफून फिल मदीना, और वो लोग जो मदीना में झूठी खबरें उड़ाते हैं। यानी कौन लोग? मुनाफिक, वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है, और वो लोग जो मदीने में झूठी खबरें उड़ाते हैं, फैलाते हैं, मुरजिफून। अ, इसको भी अगर आप देखना चाहें, मुरजिफून का माना होता है अल्लाजीना यनशुरून अल अखबार अल काजिबा, कि वो लोग जो झूठी खबरें फैलाने में माहिर है, नशर करते हैं उनको। तो ये तीन तरह के लोग अल्लाह ने यहाँ पे बयान किए कि अगर ये बाज ना आए, लनुगरियन्नका बिहिम, तो हम जरूर आपको उन पर मुसल्लत कर देंगे, इन पर आपको मुसल्लत कर देंगे। सुम्मा ला युजाविरूनका, फिर वो आपके पड़ोस में नहीं रहेंगे। सुम्मा ला युजाविरूनका फीहा, फीहा भी लें साथ। फिर वो आपके इस पड़ोस में नहीं रहेंगे, इल्ला कलीला, मगर कम। यकीनन अगर ये मुनाफिक लोग और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है और मदीने में झूठी खबरें उड़ाने वाले बाज ना आए, तो ए नबी हम आपको इन पर मुसल्लत कर देंगे, और फिर वो इसमें आपके पड़ोस में नहीं रहेंगे मगर कम। यानी मदीने की बात है ना, तो मदीने में फिर आपके पड़ोस में वो नहीं रहेंगे। अ, तो इसमें एक लफ्ज मुरजिफून तो हो गया। लनुगरियन्नका को भी देख लें। इसका माना होता है उभारना, या उकसाना, या मुसल्लत कर देना। ठीक है, तो लनुसल्लितन्नका अलैहिम, ये माना है इसका कि हम आपको इन पर मुसल्लत कर देंगे। तो इस आयत में मदीने के जो मुनाफिक हैं, ये दिल में फिस्को फुजूर रखने वाले लोग हैं, ये झूठी खबरें फैला के मुसलमानों को परेशान करने वाले हैं, जैसा उन्होंने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई थी। तो अल्लाह ताला ने उनको इस आयत में धमकी दी है कि अगर इन्होंने ये छेड़छाड़ से और झूठी खबरों, और खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के हवाले से दस्त दराजी और जुबान दराजी और इस तरह की चीजें जो हैं, उनसे ये बाज ना आए, ये अफवाहें फैलाने में, ये अफवाहें थी ना जो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से फैलाई गई थी। तो अगर ये बाज नहीं आएंगे, तो फिर अ, इनका काम ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी हम आपको इन पर लगा देंगे, आपको टारगेट दे देंगे। और वो टारगेट आगे एक दो आयतों में आ रहा है। वो टारगेट क्या है कि फिर आप इनको पकड़े और इनके टुकड़े टुकड़े कर दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये मुनाफिक और जिनके दिलों में मर्ज है और जो मदीने में खबरें उड़ाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, अगर ये बाज ना आए, तो हम आपको इन पर मुसल्लत कर देंगे, फिर आपके पास ये नहीं रहेंगे मगर थोड़ा। अ, आगे आगे अगली आयत को भी साथ मिला लें, फिर समझ आएगी अगली दो आयतों को। मलऊनीना, इस हाल में कि लानत किए हुए हैं, लानत ज़दा है। ऐनमा सुकिफू, जहां कहीं पाए जाएं। उखिजू, पकड़े जाएं। वकुत्तिलू तकतीला, और टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, बुरी तरह टुकड़े किया जाना। इस हाल में के लानत किए हुए हैं, जहां कहीं पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, और टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, बुरी तरह टुकड़े किया जाना। तकतीला यानी बुरी तरह टुकड़े। अब क्या माना, अब देखना, ये देखने में यूं लग रहा है कि इतनी सख्त सजा है। यानी इस्लाम पे इतराज करने वाले लोग और शरई हुदूद को इस्तेहजा का और मजाक का निशाना बनाने वाले जो लोग हैं, उनके यहाँ ये आयत वो हजम नहीं होने वाली। वो समझते हैं जी इतना इतनी सख्त सजा दे दी कि इनको जहां कहीं पाए जाए, इनको पकड़ लिया जाए और इनको बुरे तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। पर वो ये नहीं समझते कि ये सजा किस जुर्म की है। वो जुर्म कोई छोटा है। आप देखें कि एक है खुफिया तौर पे कोई गुनाह होना, जिना खुफिया तौर पे हो गया, उसमें अगरचे उसके बहुत बड़े मफासिद हैं और उसकी हद भी है, सब कुछ है, लेकिन एक ये है कि भरे बाजार में सरेआम लड़कियां उठा के ले जाना, अपनी ताकत के और अपनी माल और जो ताल्लुकात हैं उनकी बुनियाद पे, या दुनिया में जो अल्लाह ने इख्तियारात दिए हुए हैं उनका नाजायज इस्तेमाल करते हुए
مثلا کسی نے خواہش کی جی فلاں لڑکی سے میں نے شادی کرنی ہے، رشتہ بھیجا، انہوں نے نہیں مانا، ان کا حق ہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن اس نے کہا جی میں پھر دوسرے طریقے سے آؤں گا، وہ لڑکیوں کو اغوا کر لینا، اسی طرح سے لڑکوں کو اٹھا کے لے جانا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی حدود کو للکارنے کی بات ہے۔ ایک ہے کہ انسان سے گناہ ہو گیا، ایک ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں میں بھی خوف و ہراس پھیلا رہا ہے، تو یہ فساد فی الارض ہے، یعنی زمین میں یہ فساد پھیلایا جا رہا ہے، تہمتیں لگانا، اور پھر خاص طور پہ انبیاء کی بیویوں کے اوپر تہمت لگانا، انبیاء کے اوپر۔ اب یہ قرآن مجید جو جلایا گیا ہے، جس کی ویڈیوز بھی آئی ہیں جو نہیں دیکھنی چاہیے، نہ ہی دیکھی جاتی ہیں، تو اب وہ کیا ہے، وہ فساد فی الارض ہے۔ اب ایسے لوگ جو ہیں جو مسلمانوں کے شعار سے کھیلیں گے یا انسانوں کو قتل کریں گے، آپ دیکھیں ٹارگٹ کلنگ کیا ہے، وہ بھی یہی ہوتا ہے، کسی کا حق زندگی چھین لینا ایک ہے کہ کوئی اور قتل خطا ہو گیا یا وہ بھی جرم ہے، لیکن یہ سر عام جا کے اور اپنی خواہش کی بنیاد پہ اس کو قتل کر دینا، اس سے حق زندگی چھین لینا، اور باقی لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ پیچھے آپ دیکھیں کہ منافقوں کا یہ طرز عمل ہوتا تھا، اور جن کے دلوں میں بیماری اور مرض ہے، اور اس مرض میں ایک اور چیز بھی ہے، معذرت کے ساتھ یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں، محرم رشتوں کے ساتھ سیکسول انٹرکورس، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ محرم رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا، یا نکاح نہ کرنا تو ویسے تعلق بنا لینا، یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، تو یہ بھی دلوں کا مرض ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا جو محرم رشتوں کی پہچان نہیں ہے جن کو، اور اس طرح سے یورپ سے متاثر ہو کے اور ان کا گند دیکھ دیکھ کے وہ جو ان چیزوں میں لگ گئے، تو آپ دیکھیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چچا سے ملا، ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے، اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا۔ یہاں سوتیلی ماں ہو یا حقیقی ماں ہو، یہ سارے فرق ہی ختم ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے، اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان کو پکڑا جائے اور ان کو برے طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر، جو یہ اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں جی ہمارا تعلق ہے، ہم مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، بھائی بہن سے شادی کر لے، یہ اس طرح کے قوانین پاس کروانے کے لیے بڑی وہ اسٹرگل کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلم معاشروں میں اس چیز کو وہ بڑا کرتے ہیں، اور پھر یورپ ان کا ساتھ دیتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو فساد فی الارض کی دعوت دیتے ہیں، جو فطری نظام سے ہٹنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ، تو اللہ کے رسول نے اس شخص کو کہا کہ جا کے اس کی گردن اتارو اور اس کا مال بھی لے لو، یعنی وہ جس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کیا، تو یہ سزا سخت نہیں ہے، پھر جرم بہت بڑا ہے، اس لیے پھر یہ سزا اسی طرح کی ہے، یہ کوئی جرم کے مقابلے میں کوئی بہت بڑی سزا نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، سنت اللہ فی الذین خلو، سنت اللہ، اللہ کے طریقے کی طرح فی الذین، ان لوگوں میں، خلو من قبل، جو اس سے پہلے گزرے ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تو اللہ کے طریقے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، اللہ کے طریقے کی طرح ان لوگوں میں جو پہلے گزرے، اور تو اللہ کے طریقے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، یعنی یہ جو سزائیں ہیں اور یہ جو چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں اے نبی، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یعنی معاشرے کو پاک رکھنا یہ شریعت کا مقتضا ہے۔ اب عورتوں کو چھیڑنا، خوف و ہراس پھیلانا، اور اسی طرح سے لوگوں کے مال غیر محفوظ ہو جائیں، لوگوں کی جانیں غیر محفوظ ہو جائیں، لوگوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو جائیں، جب معاشروں میں لوگوں نے اپنی پرائیویٹ جیلیں بنائی ہوں، جس کو جی چاہے اس کو اٹھائے اور اس کو لا کے اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے، اور جنسی زیادتی بھی کرے، اور دوسری اس کو ٹارچر بھی کرے، تو ایسے معاشرے میں پھر اس سزا کا نفاذ لازمی ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور پہلے بھی اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے، اور اللہ کے طریقے کو کبھی کوئی تبدیلی اس میں تو نہیں پائے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
نہ پہلے اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اب اس میں کوئی تبدیلی ہوگی، نہ آئندہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشروں کو بھی فساد سے پاک کرے۔ یہ جو سزائیں ہیں جب ان کا نفاذ ہوتا ہے نا تو پھر بس یہ ایک دو دفعہ ہی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بعد پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر معاشرہ خود بخود ہی صحیح نہج پہ، صحیح ڈگر پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو عبرت ملتی ہے۔